سبحان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دن قبل آن لائن انویسٹمنٹ SRA کمپنی پر ہم نے ایک ویڈیو بنائی جس میں SRA کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے، ہم نے اس چیز کو بیان کیا۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ SRA میں انویسٹمنٹ کرنا جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اس ویڈیو پر کمنٹس کی اور یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ آپ نے قرآن و حدیث کے تعلق سے کوئی بات بیان نہیں کی ہے، عربی عبارات کا آپ نے حوالہ نہیں دیا۔ حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے جو یہ بات بیان کی ہے یہ فتاوی بن نوری ٹاؤن کے اندر لکھی ہوئی ہے اور خاص اس مسئلے کے تعلق سے سوال کیا گیا ہے اور اس کی شکل بیان کی گئی ہے اور اس کے بعد اس کا جواب لکھا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ نے یہ کہا کہ کرپٹو کرنسی کا اس میں استعمال ہے، حالانکہ اس میں کرپٹو کرنسی کا استعمال نہیں ہے۔ تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو سوال بنوری ٹاؤن کے فتوے میں مذکور ہے اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ شیئر مارکیٹ، اسی طریقے سے ٹریڈنگ، کرپٹو کرنسی، یہ ساری کی ساری کام اس اپلیکیشن کے اندر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ چین سسٹم کے ذریعے سے کام کرتے ہیں۔ اس طریقے سے نیٹ ورک مارکیٹنگ کا طریقہ ہے، وہ طریقہ بھی اس کے اندر ہے۔ بلکہ ایک صاحب نے ہمیں بتایا کہ اگر آپ نے اس میں چین سسٹم اختیار نہیں کیا تو 3 مہینے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ بند ہو جائے۔ ایک صاحب کمنٹ میں کہنے لگے کہ اگر اس میں انویسٹمنٹ کرنا غلط ہے تو کاروبار کرنا بھی حرام ہوگا۔ تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کاروبار کے اپنے اصول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے، جبکہ اس اپلیکیشن کے اندر کوئی بے نہیں ہے، کوئی خرید و فروخت نہیں ہو رہی ہے۔ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ $100 انویسٹ کیجئے اور اس کے بعد کلک کیجئے۔ آپ نے جو $100 انویسٹ کیے ہیں، آپ کمپنی سے پوچھئے کہ آپ کی حیثیت کمپنی میں اجیر کی ہے، ملازم کی ہے، یا آپ کمپنی کے پارٹنر ہیں۔ اگر آپ کمپنی کے پارٹنر ہیں تو شرکت کا جو قانون ہے وہ یہاں پر لاگو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، کہ آپ جب شریک ہوئے، آپ نے ایک رقم دی جس کو کمپنی نے اپنے ساتھ ضم کیا، ملا لیا۔ اب آپ کو جب کمپنی پروفٹ دے رہی ہے تو پروفٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو اصل رقم دے گی یا نہیں دے گی؟ صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جو رقم ڈپوزٹ کی ہے وہ آپ کو واپس نہیں ملے گی۔ تو اس کو شرکت کس طریقے سے قرار دے سکتے ہیں؟ یہ تو شرکت ہے ہی نہیں، کیونکہ اس میں اصل رقم مل ہی نہیں رہی ہے، اور آپ ملازم کس طریقے سے ہیں یہ بھی ہماری سمجھ سے باہر بات۔ ایک صاحب نے لکھا کہ یہ Amazon سے ٹائپ ہے، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، آپ کو دیکھ لینا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ مختلف باتیں لوگوں نے لکھی ہیں۔ میں بہت ہی واضح انداز میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارا یہ جو چینل ہے قصر دین، اس چینل کے اندر ہم مسلک احناف، علماء دیوبند کے مطابق مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ دین کی ضروری معلومات لوگوں تک پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے خاص کر وہ مسائل جو ابھی پیش آ رہے ہیں اور علماء کرام نے ان کو لکھ دیا ہے، تحریر کر دیا ہے، وہ مسائل ہم ویڈیو کے ذریعے لوگوں تک پہنچا دیں۔ چنانچہ SRA کے بارے میں جو سوال لکھا ہوا ہے جواب اسی کے مطابق ہے۔ آپ سوال کو بغور سنیے۔ آن لائن انویسٹمنٹ کی بہت سی کمپنیاں اس وقت انٹرنیٹ پر کام کر رہی ہیں، جیسا کہ SRA، یہ سوال ہے بنوری ٹاؤن کے فتوے میں لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک کمپنی کے الگ الگ شرائط و ضوابط ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنا جو آپ کو روزانہ کی بنیاد پر فکس فیصد دیتی ہے،
یعنی اس کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ فکس رقم دیتی ہے. آپ ایک صاحب نے کمنٹ کے اندر کہا کہ فکس رقم نہیں دیتی ہے، لیکن میرے بھائی صرف فکس رقم کی بنا پر ہی یہاں پر حرمت نہیں ہے، دوسری چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہیں. ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کے بارے میں کتنی معلومات ہے، کتنا زیادہ علم آپ کو SRA کمپنی کے بارے میں ہے. آپ اس کی مکمل تفصیل کو تیار کیجئے اور تیار کرنے کے بعد کسی دارالافتاء سے معلوم کیجئے، اپنے کسی قریبی دوست عالم سے معلوم کیجئے، کسی مفتی صاحب سے معلوم کیجئے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کمپنی کے اندر انویسٹ کرنا جائز نہیں ہے. آگے سوال میں ہے، اور ہمارا پیسہ الگ الگ کاروباری کاموں میں لگاتی ہے، جیسا کہ اسٹاک مارکیٹ، شیئر مارکیٹ، کرپٹو کرنسی، ٹریڈنگ وغیرہ. مختلف شکلیں انہوں نے لکھی ہے کہ الگ الگ کاروبار کے اندر یہ لگاتی ہے. آگے لکھتے ہیں کہ یعنی آپ کسی کو کمپنی میں لاؤ تو وہ جب بھی انویسٹ کرے گا آپ کو اس کے انویسٹمنٹ کا ایک خاص حصہ ملے گا، یعنی ریفر کرنے پر بھی آپ کو پیسہ 5 لیول تک آپ کو وہ پیسہ دے رہے. یہ اس سوال کے اندر لکھا ہوا ہے، اور ہمارا جو جواب ہے وہ اسی سوال کے مطابق ہے. اگر آپ کے ذہن میں کچھ اور سوال ہے، آپ کمپنی کی مکمل تفصیلات لکھیے. آپ کمنٹ کے اندر لکھیے کمپنی کا پورا طریقہ کار، کہ آپ کمپنی کے شریک بنتے ہیں، آپ کمپنی کے ملازم بنتے ہیں، آپ کمپنی کے اجیر ہیں، کمپنی جو ڈپوزٹ رقم لیتی ہے وہ واپس کیوں نہیں دیتی ہے، کمپنی جن چیزوں کے اوپر کلک کرنے کے لیے کہہ رہی ہے تو وہ کلک انہی چیزوں کے اوپر ہوتا ہے، اور کلک کے بعد ان چیزوں کا کیا ہوتا ہے، اور کمپنی کو اس سے کیا فائدہ ہے، اور آپ کو کمپنی ڈالر کس طریقے پر دے رہی ہے، کس بنیاد پر دے رہی ہے. آپ یہ ساری کی ساری چیزیں معلوم کریں، ایک مکمل تفصیل کمپنی سے آپ لیں، اور لینے کے بعد کسی دارالافتاء کے اندر اس کو جمع کریں. اگر آپ جمع نہیں کر سکتے آپ ہم تک پہنچائیں، ہم اس کو کسی دارالافتاء میں پہنچائیں گے اور اس کے بعد اس کا حکم معلوم کریں گے. صرف اپنی طرف سے یہ کہہ دینا کہ یہ شریعت کے حساب سے جائز ہے یا جائز نہیں ہے، کسی عالم کو پوچھے بغیر، کسی مفتی کو پوچھے بغیر اپنے ذہن کے اندر ایک خاکہ تیار کر لینا. ایک صاحب تو یہ کہنے لگے پھر گورنمنٹ کی ملازمت بھی ناجائز ہے. ارے میرے بھائی وہ ملازمت ہے، وہاں پر معاملہ کچھ اور ہے، یہاں پر معاملہ کچھ اور ہے. ملازمت کا معاملہ الگ ہے اور یہاں پر جو آپ کام کر رہے اس کا معاملہ الگ ہے. آپ پہلے اس کے حکم کو سمجھیے کہ یہاں پر ملازمت کا کام ہو رہا ہے، شرکت کا کام ہو رہا ہے، بیع و شرا ہو رہی ہے. یہاں پر کیا اصول بنے گا، کس بنیاد پر یہاں پر جائز اور ناجائز کا حکم آئے گا. صرف یہ کہہ دینا کہ وہاں پر اس طرح ہوتا ہے تو یہاں پر بھی جائز ہوگا، یہ درست نہیں ہے. یہاں پر تین وجہ لکھی ہیں. نمبر 1، کمپنی ڈیجیٹل کرنسی یعنی کرپٹو کرنسی کے ذریعے بھی تجارت کرتی ہے. ایک وجہ شرعی طور پر دلال یعنی ایجنٹ کو اپنی دلالی کی اجرت کمیشن ملتی ہے، جو کہ کسی اور کی محنت کے ساتھ مشروط نہیں ہوتی لیکن یہاں مشروط ہے. تیسرا، کمیشن در کمیشن یعنی آپ کو جس کو آپ نے جوائن کیا اس کا کمیشن بھی آپ کو ملے گا، اس نے کسی اور کو جوائن کیا اس کا کمیشن بھی آپ کو ملے گا. ایک صاحب نے یہ کہا کہ آپ نے عربی عبارات نہیں بیان کیے. میں ان کو بتا دوں کہ یہاں پر عربی عبارت لکھی ہوئی ہیں، آپ بنوری ٹاؤن سے پوچھ سکتے ہیں. یہاں پر المراد بالمال ما يميل اليه الطب ويمكن ادخاله لوقت الحاجه والماليه تثبت بتمول الناس كافه او بعضهم. عربی عبارت ہے. والحاصل ان المال عام من المتمول. اسی طریقے سے ایک حدیث بھی اندر لکھی ہوئی، وقد نهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن بيع الملامسه والمنابذه وان فيه تعليقا بالخطر. یہ ساری کی ساری عربی عبارات ہے. تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق وهو قمار فلا يجوز لأن القمار من القمر. یہ عربی عبارات اس کے اندر موجود ہیں. ہم نے عربی عبارات گزشتہ ویڈیو کے اندر اس لیے بیان نہیں کی تھی تاکہ لوگوں کو یہ ویڈیو لمبی معلوم نہ ہو، ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے، اس لیے عربی عبارت کو چھوڑ دیا گیا تھا. ہم بہت ہی واضح طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جو مسائل بیان کرتے ہیں وہ مسلک احناف علماء دیوبند کے مطابق ہوتے ہیں. وہ یا تو علماء دیوبند کے فتاوی میں لکھے ہوں گے یا ان کی ویب سائٹ کے اوپر ہوں گے یا کسی حنفی دیوبندی عالم نے اس کو لکھا ہوگا. ہم اپنی طرف سے کوئی مسئلہ بیان نہیں کرتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں اگر موجود ہوں گی تو ان کو بیان کیا جائے گا. اور SRA کمپنی کے بارے میں جو ہم نے معلومات آپ تک پہنچائی ہے کمنٹ کے اندر ہم نے وہ فتویٰ بھی بھیج دیا ہے. اس لیے میرے دوستو ہم شریعت کے حکم کو سمجھ کر
اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، جائز اور ناجائز کو سمجھے، اور شریعت کے کسی حکم کے بارے میں جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ جائز نہیں ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔